بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2/3 میں کون کون وارث شریک ہوتے ہیں۔ جیسے 3 کروڑ وراثت ہے اور 2 کروڑ ان میں جائے گا، یہ 2/3 ہوتا ہے، 3 حصوں میں سے 2 حصے۔ پہلے ہم نے دیکھا بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، پوتیاں 2 سے زیادہ ہوں، ان کو وراثت مل رہی ہو۔ ابھی ہم دیکھیں گے تیسرے نمبر پہ بہنیں، حقیقی بہنوں کو بھی ملتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ بہنوں کو ثلثین 2/3 پھر ملے گا جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر نہ ہوں۔ اصل وارث میں کون ہے؟ باپ، دادا، پردادا، یہ نہ ہو۔ فروع وارث نہ ہوں، مرنے والے کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یہ نہ ہو، یہ بھی کنڈیشن ہے۔ اور یہ بہن کا بھائی نہ ہو، بہنیں 2 سے زیادہ ہوں، پھر 2/3 ملے گا۔ اکیلی ہے تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3 بہن کو ملے گا۔ اسی میں سب شریک ہوتی ہیں۔ 2/3 اگر مل رہا ہو تو ان سب میں تقسیم ہوتا ہے برابر برابر۔ اگر یہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے تو اسبہ بن جائے گی۔ اسبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کو ڈبل، بہن کو سکر۔ یہ اکیلی ہوگی تو آدھا لے گی، 1 سے زیادہ ہوں گی تو 2/3 میں شریک ہوں گی۔ یہ مثال آپ دیکھ لیں، جیسے ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی یا 2 سگی بہنیں ہیں تو 2/3 لے لیں گی، بیوی 1/4 لے لے گی، کیونکہ اس شخص کی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی سگی بہن ہے تو بیوی 1/4 لے لے گی، سگی بہن آدھا لے لے گی کیونکہ اکیلی ہے۔ اسی طرح ایک شخص عورت فوت ہوتی ہے، اس کا شوہر ہے، آدھا لے گا۔ ایک شخص عورت فوت ہوتی ہے، اس کا شوہر ہے، سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، تو شوہر آدھا لے لے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور سگا بھائی اور بہن آپس میں بانٹ لیں گے۔ بھائی ڈبل اور بہن سنگل، یہ اس میں حساب ہوگا۔ آگے جو آخری جو 2/3 جن کو ملتا ہے وہ ستیلی بہن ہے، باپ شریک ثلثین۔ وہ اس میں اس کے لیے کنڈیشنیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں۔ باپ شریک بہن کو 2/3 پھر ملے گا جب مرنے والے کے اصل وارث نہ ہوں، وہی باپ، دادا، پردادا، یہ نہ ہوں، باپ، دادا، پردادا وغیرہ نہ ہو، اور ماں، دادی سے اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ بہنوں کو اصل وارث میں مذکر دیکھے جاتے ہیں۔ فروع وارث میں کوئی نہ ہو، بیٹا، بیٹی، پوتی، پوتا، یہ نہ ہو۔ فروع میں دونوں آئیں گے، مذکر مؤنث دونوں۔ مرنے والے کے سگے بہن بھائی نہ ہوں، یہ تیسری کنڈیشن ہے۔ باپ شریک بہن کے ساتھ اس کا بھائی نہ ہو، یہ اکیلی ہو۔ اکیلی ہوگی تو آدھا لائے گی نا۔ اگر 1 سے زیادہ ہوں، وہی حقیقی بہن والا حساب ہے، جس میں اس میں کچھ کنڈیشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر یہ ایک بھائی کے ساتھ آئے گی باپ شریک بہن تو اسبہ ہوگی، اکیلی آئے گی تو نصف پائے گی۔ اگر یہ بھی 1 سے زیادہ بڑھ جائیں، 2، 3، 4، 6، تو یہ 2/3 میں شریک ہوں گی۔ اگر اپنے بھائی کے ساتھ آئے گی تو اسبہ بنے گی۔ اب 2/3 میں کب شریک ہوں گی؟ جب یہ 2 سے زیادہ ہوں۔ جیسے 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ ان میں تقسیم ہوگا۔ کنڈیشن آپ نے اوپر دیکھ لی ہے، مرنے والے کے اصل وارث میں مذکر نہ ہو، فروع میں کوئی نہ ہو، اور حقیقی بہن بھائی نہ ہو، اور یہ اکیلی نہ ہو، 1 سے زیادہ ہوں، اور اس کا ساتھ اس کا بھائی نہ ہو۔ یہ کلیئر ہو گیا 2/3 والے کس کس کو ملتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ 1/3 ثلث، اس میں کون شریک ہوتے ہیں۔ اس میں ماں ہے، مرنے والے کے فروع وارث اگر موجود نہ ہو، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی نہ ہو، اور دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کے بہن بھائیوں میں 2 سے زیادہ نہ ہو۔ بہن بھائی میں سے 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہو، 1 ہو تو پھر بھی اس کو بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا اگر نہ ہو تو اس کو 1/3 مل سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ سارے وارث دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا نہ ہو، 1/3 ماں کو ملنے سے، تو 1/3 ہوتا ہے، 3 لاکھ ہے نا، تو 1 لاکھ ان میں تقسیم ہوگا ماں میں، ماں کو ہو جائے گا، بلکہ جیسے 3 کروڑ ہے تو 1 کروڑ چلا جائے گا، باقی 2 کروڑ اور وارثوں کو جائے گا۔ تو ماں کو 1/3 ملنے کے لیے مرنے والے کے اصل وارث فروع میں کوئی نہ ہو، اور دوسری کنڈیشن بہن بھائیوں 1 سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہوں۔ 2 یا 2 سے زیادہ اگر ہوں گے تو پھر بھی اس کا 1/6 ہو جائے گا، چاہے اولاد نہ بھی ہو۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہوں تو پھر اس کو ملتا ہے مرنے والے کے بہن بھائی۔ اگر 1 بھائی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی ماں کو 1/3 ملے گا، 1 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 1 سے زیادہ ہوئے تو پھر اس کا 1/6 ہو جائے گا، 1 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اولاد بھی نہ ہو۔ اور تو یہ اس میں تیسری کنڈیشن ہے، میں اختلاف ہے، وہ مسئلہ عمری ہے، 2 عمری مسئلوں میں سے نہ ہو، جیسے شوہر ہے وارثوں میں، اور ماں باپ ہیں، یا بیوی ہے تو ماں باپ ہیں، یہ 2 عمری مسئلوں کے علاوہ۔ تو یہ
ماں کو 1/3 بھی ملتا ہے۔ اس میں بھی ذرا دیکھ لیں، جیسے ایک شخص ہے، حضرت عمر کے دور میں ایک مسئلہ آیا کہ عورت فوت ہوئی، اس کا شوہر اور ماں باپ ہیں، تو شوہر کو پہلے دیں گے، اس کے بعد جو بچے گا اس کا 1/3 دینا ہے ماں کو، باقی باپ لے لے گا۔ اگر ہم ویسے دیں گے تو ماں کا بڑھ جائے گا۔ بعض کی تو رائے ہے کہ عام کی طرح تقسیم کریں، لیکن بہتر مسئلہ یہی ہے کہ 2 عمری مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے۔ جیسے بیوی، شوہر کا انتقال ہے، بیوی ہے اور ماں ہے اور باپ ہے، تو بیوی کو پہلے دیں گے، جو باقی بچے گا اس کا 1/3 دینا ماں میں، یہ پھر باقی باپ لے گا۔ یہ مسئلہ عمری میں اس کو اس طرح حل کیا جاتا ہے۔ باقی اسی طرح 1/3 میں اور کون سے وارث ہوتے ہیں؟ خیافی ہو سکتے ہیں جن کی تعداد 1 سے بڑھ جائے، تو یہ بھی 1/3 میں آ جاتے ہیں۔ اگر ایک کا خیافی ہے تو وہ تو 1/6 لے گا، تو ان کو مل رہی ہے اگر وراثت۔ دوسرا خیافی بھائی ہے یا بہن ہے، ان کو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، 1 سے زیادہ وہ بڑھ جائیں تو وہ بھی 1/3 میں آ جاتے ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے 1/6 میں کون کون وارث شریک ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری ہے 1/6 والے، یہ کون کون ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے۔ مثال ہم دیکھ لیں، جیسے عورت شوہر کا انتقال ہے، اس کی بیوی ہے، ماں، دادی، یہ سب ہیں، تو بیوی کو تو 1/4 مل جائے گا، اولاد نہیں ہے، اور ماں 1/3 لے لے گی کیونکہ اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دادی موجود ہے لیکن دادی کو نہیں ملے گا کیونکہ ماں آ گئی ہے، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی آگے ہم دیکھیں گے کہ 1/6 میں کون کون وارث شریک ہوتے ہیں۔ باقی یہ جہاں پہ سمجھ نہ آ رہی ہو، کہیں پہ مشکل پیش آ رہی ہو مثالوں میں، یہ مثال لکھ بھی لیا کریں اگر ہو سکے اپنے پاس، تو سمجھنے کے لیے کہیں پہ سمجھ نہ آئے تو سوال بھی کر لیا کریں، نیچے نمبر ہے، اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ آپ کو اس کی ویڈیو بھی ملتی رہیں جو ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔